قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ ایک مسلمان جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، آزاد تو سبھی ہیں، ٹھیک ہے، بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مالک نصاب ہے، لائبلٹیز کو ہٹا کر، ضروریات زندگی کے سامان کو ہٹا کر، اس پر قربانی لازم ہے۔ قربانی کا جو واجب ہے وہ قرض لے کر کے بھی پورا کرنا ہوگا۔ سر میرا آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ حالانکہ ہماری جو فقہی پوسٹ آتی ہیں ڈیلی بیسس پر اس میں اس کا جواب تھا، لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کیونکہ اس میں مختلف کیفیات تھیں کہ کس کے پاس کتنا مال ہو، کس کے پاس حاجت اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے زیادہ، اگر اس کو تھوڑا سا آپ سمرائز کر کے اور مزید واضح طریقے سے بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند شرائط ہیں، ہر شخص ان شرائط کو صحیح معنوں میں سمجھ لے اور قربانی کے ایام میں انہیں دیکھے، اگر وہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں قربانی کرنا اس پر لازم ہوگی۔ ایک مسلمان ہے، آزاد ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی کے ایام ہیں، صحیح، 10، 11، 12 ذی الحج، وقت جو ہے وہ صبح صادق سے ویسے اسٹارٹ ہوتا ہے اور 12ویں کے غروب آفتاب تک، اس ڈیوریشن کے اندر وہ چیک کرے گا کہ اس کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے۔ کیا دیکھے گا؟ نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر نصاب ہے تو قربانی کرے گا، نصاب نہیں ہے قربانی نہیں ہے۔ لیکن نصاب ہونے کے حوالے سے دو مزید شرائط ہیں جن کو اسے پہلے دیکھنا ہوگا۔ اگر اس پہ قرض ہے تو قرض ہٹا کر نصاب چیک کرے گا، اگر نصاب مکمل ہوگا تو اس کو جو ہے نا وہ قربانی کرنا لازمی ہے۔ قرض یا مطلب ادھار، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شخص کسی سے رقم بطور قرض لیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک پارٹی سے ڈیل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیمنٹ کرنی ہے، ادھار پر مال لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس کے اوپر لائبلٹیز ہیں ان کو ہٹا کر وہ دیکھے گا، اگر نصاب مکمل ہوگا تو قربانی کرے گا۔ دوسری چیز جو دیکھنی ہے نصاب سے پہلے وہ ہے کہ ضروریات زندگی کے سامان ان کو ہٹا کر دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر گھر ہے رہائش کا، یہ ضروریات زندگی میں ہے، اس کو ہٹا کر چیک کرے گا کہ نصاب مکمل ہے یا نہیں ہے۔ لباس ہے، سواری ہے، آپ کے ضروریات کی کتابیں ہیں، ضروریات کے دیگر جو سامان آتے ہیں جیسے فریج ہے، موبائل فون ہے، اسی طریقے سے جو پیشہ وارانہ آلات وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ جیسے جس سے وابستہ ہیں، مثال کے طور پر آن لائن بزنس کرتا ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، یہ پیشہ وارانہ آلات میں سے اس کا آئے گا کہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہٹانے کے بعد اب وہ چیک کرے، اگر نصاب مکمل ہے تو وہ قربانی کرے گا، اور نصاب مکمل نہیں ہے قربانی نہیں ہے۔ اب ہمارا جو مرکز ہے نا سارا، وہ ہے نصاب کا صحیح معنوں میں سمجھ لینا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کم چاندی ہے، کچھ اضافی سامان ہے جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، یا کیش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر اس کے پاس ملکیت ہے نا تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اب ہم اس کا پورا خلاصہ ایک نکال لیتے ہیں اور مزید آسان الفاظ کے اندر ان 5 چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضروریات زندگی کے علاوہ سامان، ان کو ملا کر کے چیک کریں۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو قربانی کرنا لازم ہوگی، چاہے قرض لے کے کریں۔